لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. ٹھیک ہے وہ میرا گلا خراب ہو. ٹھیک ہے ابھی آ جائے گا. صلوات بر محمد و آل. ماشاء اللہ ذاکرین کی کثرت ہے الحمدللہ. تو سب کو برابر سے موقع ملنا چاہیے. میں آپ کو وقت بتا دیتا ہوں، 4 بجے تک آپ کے درمیان انشاءاللہ ہوں. آج کی تاریخ بڑی غم کی تاریخ ہے. روایات میں آخر ذی قعدہ ہے، تو آخر ذی قعدہ 29 بھی ہو سکتی ہے، اور اگر چاند آج نہیں ہوا تو کل بھی آخر ذی قعدہ ہو سکتی ہے. تو آخر ذی قعدہ یعنی 29 یا 30 یہ شہادت کی تاریخ ہے ہمارے اور آپ کے نویں امام محمد تقی علیہ السلام. اسی یوں تو سب کے اندر تقویٰ ہے، لیکن ہمارے امام کا لقب ہی تقی ہے. تو اسی مناسبت سے میں نے اس مشہور آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد کچھ وقت ملا تو امام کے متعلق ایک آدھ دو داستانیں اور قصے اور حضرت کے معجزات نقل کروں گا انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون لوگ ہیں ابھی گفتگو ہوتی ہے. 2 لفظ ہیں اس آیہ کریمہ میں، ایک ہے تقوی اور ایک ہے صادقین، سچا. دونوں پر باری باری 10 منٹ کی گفتگو ہو جائے. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. جب آپ قرآن پڑھیے گا تو قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں تقوی کا ذکر ہے، الگ الگ انداز سے. اللہ نے حضرت آدم کو دیے 2 بیٹے، شروع کی بات ہے. ایک کا نام حابیل، دوسرے کا نام قابیل. دونوں نبی کے بیٹے ہیں، دونوں کا باپ ایک، دونوں کی ماں ایک. جب بڑے ہوئے تو اللہ نے کہا: بھئی آدم ذرا اپنے لڑکوں سے کہو کہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دے. تو حابیل کے پاس جو تھا اس میں سب سے اچھی چیز، دیکھیے ایک چیز آپ قرآن میں یہ سن لیجیے،
چندہ دینا کمال نہیں ہے. چندہ تو سبھی دے دیتے ہیں. کمال یہ ہے جو قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ راہ خدا میں خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. کمال خرچ کرنا نہیں ہے، کمال مین چیز کو راہ خدا میں دینا ہے. ورنہ 1,00,000 روپے میری مہینے کی آمدنی ہے، 10 روپے تو میں یہاں بگرے میں چندہ دے ہی سکتا ہوں. کمال اس 10 روپے کا نہیں ہے، کمال یہ کہ جس کے پاس 50 ہے وہ 10 دے رہا ہے، اس کا ہوتا ہے. صلوات محمد. یہ ذہن میں رہے لن تنالوا البر. تو حابیل نے وہ دیا جو ان کے پاس سب سے اچھا تھا. قابیل جو کام کرتے تھے اس میں جو معمولی چیز تھی وہ رکھ دی. فتقب، اب یہ قرآن جو عربی پڑھ رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ہے. فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر. ایک کی اللہ نے نظر قبول کر لی اور دوسرے کی قبول. کیا نام ہے تمہارا؟ یہ جو دوسرے کی قبول نہیں ہوئی اس کا نام قابیل. اس کی نظر اللہ نے قبول. اس میں جناب حابیل کا کوئی رول تھا کہ جناب آدم سے سفارش کی ہو بابا دیکھیے اس کی قبول نہ ہونے پائے. آپ کی اپنی نیت میں کھوٹ تھا. اللہ نے آپ کی نظر قبول نہیں کی تو اصل ناراضگی کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے. تو اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو اب کس کی طرف گھومے جس کی قربانی قبول ہو گئی ہے؟ کہنے لگے لأقتلنک، مار ڈالیں گے تم کو. سوال بیچارے حابیل چاہ کا کیا قصور ہے بھائی؟ اللہ نے قربانی ریجیکٹ کی ہے نا آپ کی، تو اس میں حابیل کا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب یہ بات پرانی ہے. دشمنی ہوتی ہے اللہ سے، نکالی جاتی ہے بندگان خاص سے. دشمنی تھی خدا سے، نکالی گئی حابیل سے. دشمنی تھی خدا سے، آگ میں ڈالا گیا ابراہیم کو. دشمنی تھی خدا سے، پتھر پھینکا گیا نبی پر. دشمنی تھی خدا سے، گھر جلایا گیا زہرا کا. یہ پرانا ہے. صلوات بر محمد. دونوں کا مزاج سن لیجئے. ادھر مین کس سے پرابلم تھی ان کو؟ اللہ سے. اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ والوں کو لأقتلنک، مت ڈالیں گے تم کو. اب ادھر اللہ والوں کا مزاج بھی دیکھ لیجئے. جو اللہ والا ہوتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. حابیل سے کہا قابیل مت ڈالیں گے تم کو. حابیل نے بڑی قرآن میں ہے لئن بسطت الی لتقتلنی لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. بھیا اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے میرے قتل کے لیے ٹھیک، مگر میں ہاتھ نہیں بڑھا پاؤں گا تمہارے قتل کے لیے. اب یہاں سن لیجئے حابیل کے ساتھ کون ہے، قابیل کے ساتھ کون؟ پوری دنیا میں قابیل کا کوئی ساتھی ہے؟ بولیے. آدم کس کے ساتھ؟ حابیل کے. حوا کس کے ساتھ؟ بہنیں کس کے ساتھ؟ اللہ کس کے ساتھ؟ اور قابیل اکیلا اور شیطان. دو ہی ہوئے نا، ایک اکیلا اور ایک شیطان. ساری دنیا کس کے ساتھ ہے؟ حابیل کے ساتھ. اور حابیل کا جواب کیا ہے؟ تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ میرے مرڈر کے لیے بٹ میں نہیں بڑھا پاؤں گا. اور حابیل چچا
آپ کے ساتھ پوری دنیا ہے، اس کے باوجود آپ ڈر گئے قابیل سے؟ قابیل کا جواب ہے ہاں ڈر گیا، ڈر گیا، مگر تم جو سمجھ رہے ہو قابیل سے نہیں ڈرا۔ تب اب جناب حابیل کا جواب ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، تم مجھے قتل کرو، میں اپنا ہاتھ تمہارے قتل کی طرف نہیں بڑھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جہاں خدا کا خوف ہوتا ہے، ایشور کا ڈر ہوتا ہے، وہاں بدلہ اور انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ایک دو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ لاکھ بدماشی کیجئے، آخر تک وہ سوچتے ہیں کہ سدھر جائے۔ اب قرآن نے اگلی بات کہی، اور یہ فیکٹ ہے قرآن میں ہے کہ حابیل کو قابیل نے اٹھایا پتھر، بولیے، مار ڈالا، اور اتنا بڑا بیوقوف تھا کہ اس کو یہ تک نہیں پتا کہ حابیل مر گئے تو کیا کروں۔ یہ سنا ہے نہیں سنا؟ ارے اب کیا کریں؟ اب قرآن کہتا فبعث اللہ غرابا، اللہ نے دو کوے بھیجے، دونوں کوے آپس میں لڑ گئے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر جو زندہ کوا تھا اس نے چونچ سے زمین کھودی، کھود کے کوے کو اس میں دفنا دیا۔ تب قابیل کہتا رہے باپ رے باپ، یار میں تو اس کوے کے برابر بھی عقل نہیں رکھتا۔ تو جہاں لڑائی جھگڑا بدلہ انتقام ہے، سمجھ جاؤ کوے کے برابر بھی عقل اس کے پاس نہیں۔ صلوات بر محمد۔ اس کے بعد مرتے مرتے دیکھیے اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے، بدلے کی بھاونا وہاں ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے، بدلے کی بھاونا وہاں ہوتی ہے جہاں خدا کا ڈر نہیں ہوتا، جہاں خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ آدمی خدا پر بھروسہ تو کرے، ظالم ایسا پسپا ہوتا ہے کہ تم کو کچھ کرنا نہیں ہے، خالی بیٹھ کے تماشا دیکھو، خدا پہ بھروسہ تو کرو۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ آئیے جلدی جلدی۔ اب جاتے جاتے جناب حابیل نے کیا سمجھا، وہ اصل وہ سنانا، یار میرے اوپر، یہ قرآن میں نہیں، مطلب یہ ہے یار میرے اوپر کیوں تپ رہے ہو یار، اس میں میرا کوئی جگاڑ تھوڑی ہے، میں نے کوئی جو ہے اس میں سورس تھوڑی لگایا کہ تمہاری جو ہے وہ نظر قبول نہ ہو۔ انما، اب یہ جناب حابیل کا قول ہے جس کو قرآن نے نقل کیا، کیا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی جان اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے تو چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لیں، چاہے جتنی زبردست سبیل لگا لیں، چاہے جتنا زبردست چندہ دے دیں، اگر بیچ میں خدا نہیں ہے تو پیسہ بھی جائے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ہاں محنت کا پھل کچھ تو مل ہی جائے گا، دنیا میں لوگ نعرہ حیدری لگا دیں گے، دنیا میں دو چار لوگ واہ واہ کہہ دیں گے، لیکن اگر خدا بیچ میں نہیں ہے، اسی لیے پورا دین تاکید کرتا ہے کم کرو مگر اس کے لیے کرو، مختصر کرو اس کے لیے۔ ایک حدیث سنا دیا بڑی غضب کی ہے، ارشاد ہوتا الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، ہلاک مطلب
ہاں بولو بولو، ختم نہیں. ہلاک کے دو معنی ہیں. ہم لوگ جب پرائمری ہے ماسٹر جی، پرائمری اسکول میں جب پڑھتے تھے تو ماسٹر صاحب کہتے تھے ولوم لکھو. ولوم تو ایک لفظ کے کئی کئی ولوم ہوتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو ویسے ہی ہلاک، ہلاک کا ایک ولوم ہے حیات. فلاں جگہ گولی چل گئی، 4 لوگ ہلاک ہو گئے، جو آپ نے کہا ختم. ہر جگہ ہلاک کے معنی موت کے نہیں ہے. کہیں کہیں ہلاک استعمال ہوتا ہے نجات کے مقابلے میں. تو یہاں ہلاک جو ہے کس کے مقابلے میں ہے؟ نجات. مطلب الناس کلہم ہالکون، سب ہلاک، یعنی کسی کو نجات نہیں ملے گی، کسی کو جنت نہیں ملے گی. الا العالمون، سوائے علماء کے. اب صاحب کالر ٹائٹ کر لیا، مائی سیلف عالم. اے مولوی صاحب سائڈ ہٹو. والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوگی. الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. اب خوش، ہم عالم بھی ہیں عامل بھی ہیں، ہم تو بچ گئے. کہنا والعاملون کلہم ہالکون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا. کہا صاحب اب تو بچ گئے. کہاں بچ گئے، مگر ہوش میں رہنا. ایسا نہ ہو کہ مرتے مرتے اکاؤنٹ خالی ہو جائے. میری لڑکی کی شادی تھی، صلوات بر محمد. سنیے، تو میری لڑکی کی شادی تھی. جب تھوڑا بڑی ہونے لگی تو میری اماں بیچاری اللہ مغفرت کرے، وہ بھیا اب لڑکی بڑی ہو رہی ہے، اب کچھ سوچو، کچھ زیور بنا لو، کچھ یہ کر لو، کچھ وہ کر لو. تو آدمی دھیرے دھیرے کہیں کچھ مل گیا، کہیں کچھ مل گیا، تو رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے 20 سال تک. اب اطمینان ہے کہ ہو جائے گی. رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا. لڑکے کو میں نے بھیجا، میں نے کہا جاؤ 2-3 لاکھ روپے نکال کے لے آؤ، چلو زیور کو دیا ہے. اب وہ لڑکا گیا بینک، وہاں سے فون کرتا، ابا یہاں تو کھاتے میں پیسے ہی نہیں ہیں. اب میں صاحب جتنی رسیدیں 20 سال کی تھی سب یوں رکھی ہوئی تھی، لے کے پہنچ گیا بینک مینیجر کے پاس. میں نے کہا دیکھیے سن 87 میں یہ جمع کیا، 88 میں اتنا جمع کیا، 92 میں اتنا جمع کیا، 99 میں اتنا ہوا. اس نے کہا اے مولوی صاحب جمع کرنے والی رسیدیں لائے ہو، چیک بک بھی لائے ہو؟ کیا مطلب ہوا؟ جمع کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ضرورت کے وقت کھاتے میں موجود رہے. دنیا میں کھاتے سے نکالنے کے لیے آپ کو چیک کاٹ کے دینا پڑے گا. دین کے کھاتے سے نکلنے کے لیے معلوم ہے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں. ابھی سناتا ہوں، سٹ سے نکلتا پتہ بھی نہیں چلتا. صلوات بر محمد. ہم کو آخرت میں سب نام عمل دے دیا جائے گا. قرآن اقرا. مار صاحب امتحان کی کاپیاں جانچتے تھے آپ؟ کبھی آپ نے ایسا کیا کہ کلاس کے لڑکوں سے کہو سب لوگ اپنی اپنی کاپی لے جاؤ، جانچ کے خود نمبر لے آؤ؟ نہیں کرے گا، خدا یہ کرے گا. سنیے قرآن کہتا خدا کرے گا. اقرا کتاب، پڑھو اپنی ڈائری. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج اپنا حساب خود کرو. یہ قرآن میں آیت ہے. اب لوگوں کو ڈائریاں دی جائیں گی
تو گناہوں کا حال سن لیجئے، وہ بھی قرآن میں ہے۔ ہائی اسکول میں جو بدماشی کی تھی بھول گئے، وہ بھی لکھا ہے اس میں۔ 7th کلاس میں جو دوست کے بستے سے قلم چرایا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب پڑھو قرآن کی آیت۔ قرآن کہتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اور یہ باپ رے باپ، یہ کیسی ڈائری ہے، اس میں تو چھوٹی بڑی سب ہے۔ یہ حال ہے گناہوں کا۔ اب سنیے ہماری مجلس کا کیا ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ او صدر صاحب، کیا ہے آپ؟ بہت ڈرنے تھے، جتنے بڑا ہوتا اتنے زیادہ دہشت ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کب شیطان کہاں بہکا دے کس کو۔ استغفر اللہ۔ آپ کی بات اپنی بات سنا رہا ہوں۔ وسیع حسن صاحب بھی مرے، پہنچے قیامت میں، اللہ نے کہا لو ڈائری اپنی پڑھو، اپنا حساب خود کرو۔ اب یہاں حدیث کہتی ہے، حدیث سنیے۔ اب یہ وسیع حسن صاحب کی بات ہے، آپ بزرگوں کے شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ ارے یار، یہ لگتا ہے کسی اور کی کاپی ہمیں دینی۔ ہم ہر سال بگرا جاتے تو یہاں ہی نہیں، ہم میں جو ہے ایک دن میں 4 مجلسیں پڑھتے۔ یہ تو سب پیج خالی ہے، لگتا ہے رول نمبر بدل گیا۔ یہ ہوتا ہے نا، تب انسان کہے گا پالنے والے لیسا ھذا کتابی، یہ میرا نام عمل ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ فإنی لا أرى فیہ حسناتی، اس میں تو کوئی میری نیکی دکھی نہیں رہی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی میری نیکی، بولیے، یہ میری ڈائری نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی، ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے۔ یہ ڈائری آپ کی ہے خاصاب، تو میرے اعمال کہاں گئے؟ آواز قدرت آئے گی، ذہب عملک باغتیاب الناس، وہ جو چائے کی دکان پہ بیٹھ کے ان کی غیبتیں کرتے تھے، یہ ساری نیکیاں ان کے کھاتے میں۔ صلوات بر محمد۔ اسی لیے دین کی تاکید کاہے پر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان انف نہیں ہے۔ مولانا وسیع حسن صاحب بڑے مومن آدمی ہیں۔ مومن سے کچھ نہیں ہوتا، آگے کی بتاؤ، تقویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سے ملیے، آپ ہمارے علاقے کے بڑے آدمیوں میں ہیں، اور بڑا ان کا جو ہے وہ عزت ہے سماج میں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے علاقے کے مولانا وسیع حسن صاحب ہیں بھائی، بڑا ان کا وہاں عزت ہے، آبرو ہے۔ قرآن کہتا ہے سنو، تمہارے نزدیک عزت سے کچھ نہیں ہوتا، کل کو مر جائیں گے کوئی تم کو یاد بھی نہیں رکھے گا۔ مین عزت وہ ہے کہ آدمی کی عزت خدا کے نزدیک۔ کہا صاحب تو اللہ کے نزدیک عزت کیسے ہوگی؟ پھر پڑھیے قرآن۔ ارشاد ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک واقعی عزت دار وہ ہے جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ وہ اتنا زیادہ عزت دار۔ قبا تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، پگڑی تو کوئی بھی باندھ سکتا ہے، نہ قبا عزت کا سبب ہے نہ پگڑی عزت کا سبب ہے، عزت کا سبب ہے تو تقویٰ۔ تقویٰ۔ اب سوال ہوا نا، کتنی دیر ہم نے لے لی آپ کی؟ 23 منٹ۔
تو مول صاحب بس کرو، بتاؤ تقویٰ ہے کیا چیز؟ دو اماموں کی روایت سناتا ہوں. پہلی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، حضرت نے جو تقوی کی ڈیفینیشن بتلائی، فرماتے ہیں تقوی کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی ٹوکری میں تمہارے سارے اعمال رکھ دیے جائیں اور اس پر کوئی سرپوش ڈھکن نہ ہو اور اس کو کوئی لے کے پورے شہر میں گھومے. اس ٹوکری میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ تم کو اس کی وجہ سے شرمانا پڑے. یہ ہے تقویٰ. ایک چھٹے امام سے پوچھا گیا، جلدی جلدی سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقویٰ. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تقوی کی تعریف بولیے کیا ہے؟ حضرت نے ایک سطر میں بتایا، اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. تمہارا خدا تم کو وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں دکھائی نہ دو جہاں سے منع کیا ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ بولیے تقویٰ یعنی جہاں منع کیا گیا وہاں دکھائی مت دینا، اور جہاں حکم ہے وہاں سے مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی واجب نہ چھوٹے، حرام پر عمل نہ. مین چیز. اس کے بعد مختصر بھی عمل کر لو گے چلے گا. صلوات کرنا. اب میں آپ کو سناتا ہوں گناہ کرتا کیا. دیکھیے ہماری زبان میں اور آپ کی زبان میں بڑا فرق ہے. میں لکھنؤ والی نہیں کہہ رہی، ہم لوگوں کی گاؤں کی ایک الگ زبان ہے، لکھنؤ کی ایک الگ ہے اردو اور پھر آپ کی ایک الگ ہے. لیکن ایسا ہے کہ آپ سمجھ لیں گے. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل کہی جاتی ہے کہ میاں جتنا گڑ ڈالو گے. آپ کیا بھی لگتا ہے بولتے ہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ بولیے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تقویٰ. بولیے ہمارے ساتھ، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا. مطلب کیا ہوا؟ میں نے ایک جگ لے لیا بڑا سا اوپر رکھا اور اس کو میں نے پورے گڑ سے بھر دیا. بھائی یہ تو یہ جیسے باہر تھا ویسے اس میں یہ شربت تو ہوا نا، یہ میٹھا کیا ہوگا؟ تو جواب کیا ہے کہ بھائی خالی گڑ ڈالنے سے نہیں ہوگا، پہلے جگ میں پانی ڈال لو، پھر جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. پہلے واجب کا پانی اکٹھا کر لو، پھر مستحب کا گڑ ڈالتے جاؤ، میٹھا ہوتا جاؤ. واجب کرو گے نہیں تو مستحب کا کوئی فائدہ نہیں. صلوات بر محمد. مثال یہاں سے لے گئے دلی، مجلس ہو گئی، 12 بج گیا. تو یہ ہوا کہ اب تو 12 بج ہی گیا ہے، لاؤ آج کسی کے اور کے گھر پہ ہیں تو اس کے اوپر بھی تھوڑا وزن بن جائے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں. تو میں صاحب کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر. اب وہ صاحب رو رو کے نماز شب پڑھی. صبح کو لڑکی نے پوچھا دادا یہ مول صاحب رات میں رو کیوں؟ ارے بڑی مومن آدمی ہے، وہ خوف خدا سے گریا کرتے ہیں. خیر صاحب ہم نے نماز شب پڑھ لی، مکاری والی صحیح. اب یہ ہوا کہ لاؤ یہ والی دعا بھی پڑھ لیں، یہ والی دعا بھی پڑھ لیں. 1:30 بج گیا، 2 بج گیا، تھک گئے. ابھی تو نماز میں 2 گھنٹہ ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں. آنکھ کھلی 7 بج گیا. وہ کی نماز. اب سمجھے دین کیا کہہ رہا ہے؟ وہ 11 رکعت نماز شب نہ پڑھو چلے گا، مگر یہ صبح کی 2 رکعت مت چھوڑو. یہ ہے کانسیپٹ اسلام کا. صلوات پر محمد.
اور جب یہاں تک آپ آ گئے، ایک دو حدیث سن لیجئے اسی کے اوپر۔ نماز بہت اہم ہے، بہت۔ اللہ نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا، بولو زور سے، وہ کافر ہے۔ جو نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے، بولیے کافر۔ البتہ واجب کی بات ہے۔ دو، چھٹے امام نے فرمایا زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اب سمجھ میں آیا نماز کی اہمیت کیا ہے، واجب کی۔ آپ ہر نماز پڑھتے ہیں، وہ کسی شاعر کا شعر ہے، خلاف شرع کبھی شعر تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، مستحب بھی نماز ہی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی پڑھتے ہیں معلوم ہوا 24 گھنٹے میں 10 گھنٹہ نماز ہی پڑھتے ہیں۔ یہ موٹا گھٹا ہے، مگر بڑے بھائی کا اتنا دبا رکھا ہے، چچا کا اتنا مار رکھا ہے، وہ باغ سیدھا کرنے کے چکر میں پنڈت جی کی دبا لی ہے۔ اب امام فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 1000 رکعت 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ پسند۔ مت پڑھو نماز شب مگر کسی کا حق مت مارو، صلوات محمد یہ دین ہے۔ کیا اس مجلس سے کوئی فائدہ ہے؟ ہم جو پڑھ رہے ہیں یقیناً فائدہ ہے، مگر کب؟ جب اپنے بھائی کا حق مارے بغیر آئے، بھائی کی زمین مار کے ممبر پہ بیٹھ کے تقویٰ کرو گے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ جہنمیوں کو بعض عالموں کی کھال کی بدبو سے جتنی تکلیف ہوگی اتنی جہنم کی آگ سے تکلیف ہوگی۔ صلوات یہ دین ہے۔ سنیے، ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، سنیے، دوران تقریر فرمایا تم نزدیک، کتنا کھیت ہے تمہارے پاس؟ 100 بیگھے، 1000 بیگھے چاہتے ہو؟ کوئی ہے 1000 بیگھہ چاہتا ہو؟ میں بتاتا ہوں، خالی پڑا ہے پلاٹ، جتنا چاہو قبضہ کرنا اور سب جائز آپ کے لیے۔ جو مول صاحب کہا ہے بتا دو۔ میں نے کہا جنت میں ہے پلاٹ کا، اب تم کہہ چکو نہیں چاہیے، صلوات پر محمد چاہیے تو بتاؤ کیسے ملے گا؟ تو قدیم بچپنے میں ہم لوگ سنتے تھے چک بندی اور بندی سے پہلے کہ بھائی جس کا باس ہے اس کی زمین، سن رکھا ہے نہیں سن رکھا، جس کا پیڑ ہے اس کی زمین، یہی ہوگا جنت۔ خالی پلاٹ پڑا ہے، قبضہ کر لو، اور جتنا قبضہ کر سکو اتنا تمہارا۔ جتنا قبضہ کر سکو گے، بولیے، اتنا تمہارا۔ جو مول صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے قبضہ ہو جائے گا؟ میں نے کہا پیڑ لگا دو، پیڑ لگا دو بھائی، یہاں سے بیٹھے کیسے پیڑ لگا دیں گے؟ اب رسول اللہ نے فرمایا ترکیب ہم بتاتے ہیں، پیڑ لگ جائے گا تمہارا۔ نبی نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہہ دے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ، یہ نبی نے فرمایا۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟
دن بھر میں کتنی بار سبحان اللہ کہتے ہیں آپ؟ ہم بتا دیں گے. ہاں بولیے. کم سے کم 165 تو کہتے ہیں. کیسے بھائی؟ ہر نماز کے بعد 33 بار بولتے ہو تو 5 بار تو ہو گیا, 165 ہو گیا ایک دن میں, مہینے بھر میں. جوڑو صلوات بر محمد وآلہ. نہیں 4 کا وعدہ. بہت ماشاءاللہ, خدا توفیق دے. ہاں کتنا ہوا؟ 4950. ایک مہینے میں کتنے پیڑ لگ گئے آپ کے؟ 4900 گڑے 12. اکسٹھ 61,200 سال بھر میں لگے. کیا عمر ہے آپ کی؟ بس چلو بھائی گوڑے 25 کر لو. 30 لاکھ نہیں, 30 نہیں ہوگا, کم ہوگا. 21 لاکھ. 21,22,000 پیڑ تو آپ کے لگ چکے. ماسٹر جی کے تو 50 ہو گئے ہوں گے. بھائی جو جتتا ہے سنیے, آپ گناہ کرتا کیا؟ حضرت نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ. ایک بار جو سبحان اللہ کہے گا جنت میں اس کا ایک پیڑ. 21 لاکھ تو آپ کے لگ گئے, 40 لاکھ ان کے ہو گئے ہوں گے, 70 کے ہو گئے. فقام رجل من القریش, ایک آدمی قریشی کا کھڑا ہو گیا, جوڑ لیا ہوگا اس نے تمہاری طرح سے. کہنے لگا یا رسول اللہ تب تو ہمارے بڑے پیڑ ہو گئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا نعم بالکل, ولیکن ایاکم, ہمارے یہاں ابھی آگ لگ گئی گیہوں کے کھیت میں. سنیے صلوات بر محمد. یہ سب کسان لوگ ہیں. گیہوں کی بوائی کب ہوتی ہے؟ ہمارے علاقے نومبر, 1 نومبر سے 15 نومبر سے 15 دسمبر تک. تو گیہوں کی بوائی کب ہوتی ہے؟ نومبر. کٹائی کب ہوتی ہے؟ اپریل. نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, پورا 5 مہینہ لگتا ہے اس کو تیار کرنے میں. ٹریکٹر چلایا, کھاد دی, دسمبر جنوری کی ٹھنڈک میں, جن کے پاس ٹیوب ویل نہیں ہے نہر میں جا کے 4 بجے بھور میں ٹھنڈک کھا کے, اور ایسا معلوم ہو 50 بیگھہ گیہوں جل گیا اچانک ابھی اس سال. کیوں کیسے؟ کل اگل بغل کا کھیت کٹا ہوا تھا, میدان تھا, کوئی چلا گیا لوٹا لے کے, اب وہ کمبل وہاں بیٹھ کے بیڑی پی رہا تھا, اور وہ بالکل گیہوں تیار, اور جھٹکے میں پھینک دی اس نے, وہ تو چلا آیا. جو کھیت 5 مہینے میں اتنی محنت سے تیار ہوا, ایک جلی ہوئی بیوی نے 1 منٹ میں سب برباد کر دیا. یہی کام ہے گناہ کا. نبی نے فرمایا یاد رکھنا, آگ مت بھیج دینا. جو 35 سال میں تیار کیا, ایک غیبت کی آگ سب جلا کے راکھ. صلوات بر محمد. آپ کو معلوم ہے اس 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے کتنی محنت ہوئی ہے؟ یہاں سے پورا پتہ نہیں ہفتوں سے لڑکے لگے ہوں گے. وہ صاحب دھوڑلی تک سے لوگ ٹرک میں رکھ کر کے سامان لے آئے, صاحب سبیلے لگائے ہوئے ہیں. وہ کوئی ادھر اچھا کاہے کے لیے 1 گھنٹہ آپ کو دین بتا دیا جائے تو کل کو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے لاکھوں خرچ کروا کے یہ 500 آدمی تم کو ہم نے دیے تھے, تم نے ہمارا کتنا کام کیا. آپ بچ جائیں گے, ہم پھنس جائیں گے. صلوات محمد.
جلدی جلدی. تو اب سمجھ میں آ گیا تقویٰ کسے کہتے ہیں. یہی آیت اہل بیت کی فضیلت کا بھی اعلان کر رہی ہے. بولیے کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. آگے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے. تو قرآن پلٹ کے بھی تو کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو. تو ہم کہتے یار چلو محبت اہل بیت ہے، ٹائم ملے گا نماز بھی پڑھ لیں گے، ٹائم ملے گا تو مرنے سے پہلے ان کا کھیت بھی واپس کر دیں گے. دین کہتا ہے نہ، اہل بیت اتنے ہلکے نہیں ہیں کہ ہر چور، ہر اٹھائی گیرا، ہر بدماش دعویٰ کرے ہم محب اہل بیت. پہلے تقوی اختیار کرو پھر دعویٰ کرو ہم سچوں کے ساتھ. صلوات بر محمد. بس اب تو ایک چیزیں سن لی. اب تو بات کہاں سے چلی تھی؟ آج تاریخ ہے کس کی؟ آخر ذی قعدہ. تو اگر چاند ہو گیا تو آج، نہیں چاند ہوا تو کل. روایات آخر ذی قعدہ کا ہے، نہ 29 نہ 30. تو ایک اعتبار سے آج امام محمد تقی سلام اللہ علیہ کی کہنے لگی کہ مول صاحب تم نے یہ سب پڑھ تو دیا تقوی تقوی تقوی. عجیب مول صاحب کیا آسان کام ہے تقوی. ممبر سے ٹھیک لگا جب مول صاحب ممبر سے ٹھیک لگا یہ سب تمہیں کرنا پڑے تو سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا اس کا بھی طریقہ ہے، خالی دماغ میں ایک سوچ بدلنا ہے، سب صحیح ہو جائے. اور وہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے. آپ کو بتاؤ قرآن نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جو چاہو کرو. قُلْ اعْمَلُوا، کہہ دیجئے یا رسول اللہ کرو عمل جو چاہو کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا. قُلْ اعْمَلُوا، یاد رکھنا کیا؟ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. جو چاہو عمل کرو، یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بولیے دیکھ رہا ہے. والمؤمنون، اور مومنین بولیے دیکھ رہے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ حسین عباس بھائی مومن ہو؟ میں نے آج صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں بتاؤ؟ بولیے کوئی نہیں بتا سکتا. تب قرآن کیوں کہتا ہے مومنین دیکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب بھیا مومن سب ہیں، بٹ مومنین کی کیٹیگری ہے. کوئی 1 نمبر ہے، کوئی 7 نمبر ہے، کوئی 9 نمبر ہے، کوئی 10 نمبر ہے، کوئی کل ایمان ہے. کچھ سمجھے؟ تو یار نیچے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ادھر سے دیکھو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہر دور میں کل ایمان کو پتا ہے کہ ہم آپ کیا کر رہے ہیں. صلوات دھیرے ہر دور میں کل ایمان کو، جو امام وقت ہے وہ کل ایمان ہے. اب چونکہ وہاں کل کفر آ گیا تھا، کل ایمان کا اعلان ہو گیا، ورنہ ہر امام اپنے زمانے میں کیا ہے؟ تو کل ایمان. جلدی جلدی آ جاؤں منزل پر. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سماعہ. کیا نام تھا؟ سماعہ. بڑے آدمی تھے اور بڑے اونٹ تھے ان کے پاس، نوکر چاکر. تو ایک نوکر نے ان کے ساتھ بدماشی کر اور سماعہ کو آ گیا غصہ، موٹی سی گالی جو ہے
اب ممبر سے تو نہیں دوہرا سکتا نا آدمی گالی. یہ موٹی سی گالی انہوں نے اپنے نوکر کو دے دی. خود سماعہ کہتے ہیں کہ میں آیا ملنے کے لیے چھٹے امام کے پاس. فقال لی مبتدئا، جیسے ہی داخل ہوا چھوٹتے ہی امام نے فرمایا سماعہ یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ کیوں تم نے اپنے نوکر کو گالی دی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ امام کے سامنے تو نہیں دی تھی نا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جو ہے وہ سماعہ کہنے لگے انہو لقد کان ظلمنی، مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا. اگر سماعہ جھوٹ بولتے تو امام کہتے ہیں غلط، وہ مومن آدمی تھا بیچارہ. امام نے نہیں کہا تم غلط کہہ رہے ہو. اس کا مطلب سماعہ بھائی صحیح کہہ رہے ہو، بدتمیز تھا نا. حضرت نے کہا وَإِن كَانَ ظَلَمًا، لاکھ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا. سنو، ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں، وَلَا آمُرُ بِهِ شِيعَتِي، نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی زبان خراب کریں. اس کا مطلب شیعت کی ایک پہچان میں پہچان یہ بھی ہے کہ شیعہ کچھ ہو جائے گا گالی نہیں بکے گا. صلوات محمد. یہ شیعہ ایک اگلا دو بھائی تھے سگے، ایک شیعہ محب اہل بیت، دوسرے کی لائن الگ. معلوم ہوا آج کل کاروبار ٹھپ ہو گیا، خراب ہو گیا، پریشان ہے. جبکہ وہ شیعہ بھی نہیں ہے مگر ہے بھائی. اس نے سوچا یار ہے تو اپنا بھائی، اپنے ماں باپ کی اولاد، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو ہماری تو بے عزتی ہوگی. تو کچھ پیسے اس نے اس ادھرمی بھائی کو بھجوا دیا. وہ آیا چھٹے امام کے پاس. حضرت نے فرمایا آؤ آؤ آؤ، آج کے تمہارے عمل سے میں بہت خوش ہوا. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ تو یہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑھیا نسخہ ہے کہ یہ دماغ میں گھسا لو کہ جو امام وقت ہے وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور اسی فلسفے کے تحت اللہ نے کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں رکھا. صلوات بر محمد و آل. ایک اور ہمارے اماموں کو جو اختیار خدا نے دیا ہے نا، بلا وجہ تھوڑی کا ان کا ساتھ پکڑ لو بچ جاؤ گے، ان کا ساتھ پکڑ لو گمراہ نہیں ہوگے، ان کا ساتھ پکڑ لو نجات پا جاؤ گے. میں ایک دو قصے سنا دیتا ہوں، وقت پورا ہو گیا. صلوات بر محمد و آل. یحییٰ ابن اقسم کا نام سنا؟ یہ بڑا وہ تھا مامون کے زمانے میں، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں یہ بڑے قاضی تھے، اور بڑا انہوں نے جو ہے مناظرہ کیا ہے 8ویں امام سے بھی 9ویں امام سے بھی. تو کہتا ہے کہ خود یحییٰ ابن اقسم کہتے ہیں کہ بیننا انا ذات یوم دخلت اطوف بقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک دن میں قبر پیغمبر پہ تھا، یعنی مدینہ، اور قبر رسول کا طواف کر رہا تھا. تب تک میں نے دیکھا فرأیت محمد ابن علی الرضا علیہ السلام یطوف بہ، تو میں نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام بھی پیغمبر کی قبر مبارک کا طواف کر رہے ہیں. فناظرته فی مسائل عندی، تو میں نے پھر وہی بحث شروع کر دی، مناظرہ شروع کر دیا کچھ مسائل. فاخرجها الی فقلت له واللہ انی اريد ان اسألك مسألة
تو ہر چیز کا جواب تو دے دیا. میں نے کہا ایک سوال اور کرنا چاہ رہا تھا. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ, مگر ہمت نہیں پڑ رہی ہے, شرم آ رہی ہے پوچھتے ہوئے. فَقَالَ لِي, اب دیکھیں دل کی بات جانتے ہیں, أَنَا أُخْبِرُكَ قَبْلَ أَن تَسْأَلَنِي, ہم بتائیں تم کو کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو, تمہارے دل کے اندر کیا ہے. ہاں جی جی جی, تسألنی عن الامام, تم امام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو, یہی نا. جی. فقلت هو واللہ ھذا, فقلت هو. اچھا یہ 8ویں امام سے مناظرہ وغیرہ کر چکا ہے تو اس کو امامت کی عظمت کا اندازہ ہے, بدماشی چاہے جتنی کرے. اب امام کا بچپنا, کچھ سوالات ہم نے کیے, ہم نے کہا ایک اور کرنا چاہتے تھے مگر وہ لگتا ہے بچہ سمجھ کے. تو حضرت نے کہا تم امام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ اب امام رضا علیہ السلام کے بعد امام کون ہے. فقال انا ہوا, امام نے کہا وہ امام میں. فقلت علامہ, تو یہی ابن اقسم نے کہا علامت اس کی کہ آپ امام ہیں. فکان فی یدہ عصا, امام محمد تقی علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. فنطقت وقالت, دیکھیے موسیٰ نے, اللہ کا حکم ہوا عصا پھینکو, حکم خدا سے پھینکا, تب وہ اژدہا بنا اور کھا گیا. یا ابھی کچھ نہیں. اور اس نے کہا صاحب امام, حضرت نے کہا میں. کہا علامت, امام کے ہاتھ میں عصا تھا خود بخود. فنطقت وقالت, وہ عصا بول پڑا, ان مولائی امام هذا الزمان هو الحجہ, اس زمانے کے امام اور اس زمانے کے حجت یہی ہے. صلوات محمد. نشان لگاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے کون تھا اور بعد میں کون تھا. جانے دیجیے, دل راوی کہتا ہے, بھئی یہ سنیے دو چیزوں سے. راوی کہتا ہے کہ میں گیا شام, نہیں مدینے شام, وہاں معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو زنجیر میں باندھ کے رکھا گیا ہے. وجہ صاحب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو راوی کہتا میں چلا گیا اس کے پاس کہ بھیا دیکھیں کون صاحب ہیں جو اپنے کو نبی کہتے ہیں. اچھا اس زمانے اس طرح کے لوگ تو ہر دو آج بھی ہیں کہ صاحب میں بایولوجیکل نہیں ہوں, تو کبھی بھی کوئی کچھ بھی دعویٰ کر سکتا. تو ہر زمانے میں اس طرح کا دعویٰ ہوتا رہا. تو کہنے لگے میں وہاں چلا گیا کہ کون صاحب ہے جو اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس سے بات کی تو مجھ کو لگا یار یہ آدمی تو ٹھیک ٹھاک ہے, مومن آدمی لگ رہا ہے, اس کو کہاں سے نبوت. کہنے یار تمہارے لیے اڑ گئی کہ تم نبوت کا دعویٰ. کہنے لگے بھیا اڑ نہیں گئی ہے. پھر کہا میں شام میں تھا اپنی عبادت کر رہا تھا. ایک دن ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے آؤ چلیں. وہ لے کے آئے مدینے, وہ مسجد کوفہ. پوچھا پہچانتے ہم نے کہا صاحب مسجد کوفہ ہے. تو جیسے جیسے انہوں نے اعمال کیے میں نے کیے. پھر کہنے لگے چلو آ گئے مکہ, وہاں پورا حج وج کیا اور پھر میں اپنی جگہ شام آ گیا. دوسرے سال پھر یہی ہوا, وہ آ گئے اور کہنے لگے چلو. اب میری غلطی یہ کہ میں نے دو ایک لوگوں سے کہہ دیا, اب ان کے حلق سے اترے نا. انہوں نے اڑا دیا کہ صاحب یہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ یار تم یہ ساری باتیں لکھ کے حاکم کو بھیج دو. اس نے پورا لکھ کے بھیج دیا. حاکم جیسی امت ویسا حاکم.
اس نے کہا تو جن صاحب نے آپ کو حج و زیارت کروائی انہیں سے کہہ دو آزاد کروا دے. کہنے لگے صاحب یہ ہو گئی بات. ایک دن اتفاق سے میں پھر وہاں گیا کہ مومن آدمی سے مل لوں تو دیکھا اربان دربان دوڑ گئے ادھر ادھر. میں نے کیا ہوا؟ کہ یار وہ آدمی آسمان میں اڑ گیا، زمین کھا گئی. کون؟ کہا وہی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، ڈھونڈ رہے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. صلوات در محمد. سمجھ میں آیا؟ امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے. جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں ان کی قبر پہ بھی گئے ہوں گے. مشہد سے تھوڑا باہر نکل کے ابا سلط ہیروی، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابو سلط کو مامون ملعون نے قید میں ڈال دیا. جانتے ہیں کتنے دن؟ 1 سال پورا 1 سال. جب زیادہ ہو گیا تو ابو سلط نے فریاد کی کہ صاحب اب نہیں رہا جاتا. امام محمد تقی علیہ السلام کو بچپنا تشریف لائے، کہا جھٹکو زندان سے باہر. اتنا اختیار خدا نے دیا ہے تمہارے اماموں کو، تھوڑا سا اہل بیت پہ بھروسہ کر کے دیکھو. مولوی صاحب آل رسول پر اعتماد کر کے دیکھو. ہاں جب ابا سلط سال بھر جیل میں رہے تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ وہ تو کلوز تھے امام سے، تو اس کا مطلب نہیں ابھی کہا ابھی ہو جائے گا. اعتبار کرو، امتحان لیا جائے گا، کامیابی تمہارے ہاتھ ہوگی. صلوات محمد. بس معذرت چاہتا ہوں 5 منٹ بڑھ گئی. 4 بجے میں نے کہا تھا مصائب مختصر 2 منٹ کا. جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور حضرت گھر آئے، ابا سلط کہتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا امام محمد تقی علیہ السلام کم سے نہیں ہے وہ اندر. میں نے کہا آقا یہ بند دروازے سے آپ آئے کیسے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا جو خدا مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ بند دروازے سے اندر بھی لا سکتا. خود غسل دیا، خود کفن پہنایا، خود امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے باپ کو نماز جنازہ پڑھائی. میں کہوں گا مولا آپ کے بابا پردیس میں تھے لیکن آپ اعجاز امامت سے پہنچے، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور دوسرے دن شان و شوکت کے ساتھ آپ کے باپ کا جنازہ اٹھا. لیکن ایک امام زین العابدین ہے. بس 2 منٹ. روایت کہتی ہے امام حسین نے کہا زینب میں اپنے فرزند سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے. جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے. آپ بتائیے امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے. لیکن نقاہت کا عالم یہ تھا. روایت کہتی ہے اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی. رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرمایا پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا. کیا ہوا بابا؟